السلام علیکم ناظرین، آج ہم جو واقعہ آپ کو جو سنانے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش، گناہ اور توبہ۔ یہ واقعہ اسلامی تعلیمات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں زندگی کے اصول، انسان کی پیدائش، گناہ اور توبہ کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آئیے اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پیش حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، دریا اور پہاڑ سب کو پیدا کیا اور ان کے درمیان انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ سورۃ البقرہ 30۔ فرشتوں نے عرض کیا، کیا تاو زمین میں ایسے کو بنائے گا جو فساد کرے اور خون بہائے؟ سورۃ البقرہ 30۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف رنگوں اور مختلف خصوصیات کی مٹی استعمال کی گئی تاکہ انسان مختلف مزاج اور شکل و صورت کے ساتھ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے زندگی عطا کی۔ علم کا عطا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ یہ علم حضرت آدم علیہ السلام کی برتری کی دلیل بنا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے عاجز ہو گئے اور کہا، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تاو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ وہ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام نام بتا دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو ظاہر کیا۔ سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور تکبر کرتے ہوئے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تاو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ سورۃ الاعراف 12۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا اور اسے قیامت تک کے لیے ملعون کر دیا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دی، لیکن فرمایا، میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہ چلے گا سوائے ان کے جو گمراہ ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور جنت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے لیے ہر نعمت مہیا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے فرمایا کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کے پھل کھائیں، لیکن ایک خاص درخت کے قریب نہ جائیں۔ شیطان کا وسوسہ۔ ابلیس نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور ان سے کہا کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور ممنوعہ درخت کا پھل کھا لیا۔ توبہ اور معافی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے یہ غلطی کی تو انہیں فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے لگے اور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی کیونکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ قرآن میں ان کے الفاظ یوں ذکر کیے گئے ہیں، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تاو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ سورۃ الاعراف 23۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن زمین پر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اپنی اولاد کو نیک اعمال کی تعلیم دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں زندگی بسر کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اللہ کے پہلے نبی بنے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا۔ انہوں نے اپنی اولاد کو نیکی اور پرہیزگاری کی تعلیم دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اصل کامیابی توبہ اور اصلاح میں ہے۔ سبق اور نصیحت۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں درج ذیل سبق دیتی ہے۔ ایک انسان کی عظمت علم اور عقل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دے کر ان کی برتری ثابت کی۔ دور تکبر تباہی کا باعث ہے، ابلیس کا تکبر اسے اللہ کی رحمت سے محروم کر گیا۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونا ہمیں امید دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ 4 انسان آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو صبر، شکر اور استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ کہانی اسلامی تعلیمات کی روح ہے اور ہمیں بہتر زندگی گزارنے کے اصول سکھاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔